الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے اصول سمجھنا ضروری ہے۔ اصول قرآن ذہن میں ہو تو قرآن سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اصول قرآن کو سمجھانے کے لیے ہماری یہ مختصر سی فائل ہے، یہ مختصر سا سبق ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک مقدمہ، اور اس مقدمہ کے علاوہ 2 حصے اور ہیں۔ مقدمہ میں 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کے فضائل، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے اصول۔ سمجھنے کے اصول الگ ہیں، سمجھانے کے اصول الگ ہیں، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس مقدمے کا اور اس دور کا قرآن کریم کے حوالے سے۔ دوسرا جو حصہ ہم پڑھائیں گے تو اس میں 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ، علماء کی زبان میں یہ نام اس کا کیوں رکھا ہے۔ نمبر 2 وحی کی اقسام اور نزول وحی کے طریقے، وحی کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی، اس کی کیفیات کیا ہوتی۔ نمبر 3 نزول قرآن کی تاریخ، کہ قرآن تدریجاً کیسے نازل ہوا ہے۔ نمبر 4 قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول، یہ آیت کس تناظر میں اتری ہے، ان تناظر کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر 5 7 احرف، جسے ہم کہتے ہیں 7 قراتیں، یہ 7 قراتیں کیا ہیں، ان قرات میں اختلاف کیوں ہے، آج امت اس کا انکار کیوں کر رہی ہے۔ نمبر 6 ناسخ اور منسوخ کی بحث، قرآن کریم کی کون سی آیات پہلے دور کی ہیں، کون سی آیات بعد کے دور کی ہیں، کس آیت کی وجہ سے کس آیت کو چھوڑا ہے، ناسخ منسوخ کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ، اس میں بھی 6 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کی تفسیر۔ پچھلے حصے میں تھا قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اب بیان ہوگا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب کیا ہے، تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تفسیر کے قابل اعتبار ماخذ کیا ہیں، یعنی کس کس سے آپ نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، آیات سے کرنی ہے، احادیث سے کرنی ہے، قیاس سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یا کن تفاسیر کو آپ بنیاد بنائیں۔ نمبر 3 تفسیر قرآن کے ناقابل اعتبار ماخذ، جہاں امت کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر کس سے کرنی ہے، وہاں یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ کس سے نہیں کرنی، دوسری چیز بھی سمجھائیں۔ نمبر 4 تفسیر قرآن کے لیے ضروری علوم، کون سے علوم آتے ہوں تو آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ نمبر 5 قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے مفسرین بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں، ان میں سے چند اہم مفسرین کا تعارف۔ نمبر 6 قرآن کریم کی تفاسیر غالباً 1 لاکھ سے متجاوز ہیں، لیکن ان تفاسیر میں سے کس کس تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔ تمام تفاسیر تو نہ ہمارے علم میں ہیں، نہ ہم تمام کا تعارف کرا سکتے ہیں، تو وہ تفاسیر کی جس کو بنیاد بنا کر آپ کو درس قرآن دینا چاہیے، وہ تفاسیر کون سی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، مقدمہ اور 2 حصے اس کے علاوہ، اس کو ترتیب وار سمجھنے کی آپ کوشش فرمائیں۔ مقدمہ، قرآن کریم کے چند ایک فضائل سماعت فرمائیں۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری۔ بابن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بابن بھی کہہ سکتے ہیں اور بابو بھی کہہ سکتے ہیں، میں عموماً بابن کہتا ہوں کہ بابن الگ اور الگ ہی عنوان الگ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو قرآن کریم سکھائے۔ سب سے بہتر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بہترین بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طلباء کے لیے خیرن کا صیغہ اس میں تفضیل کا ہے۔ اس میں تفضیل کا وزن ہمیشہ افعل نہیں ہوتا، کبھی افعل بھی ہوتا ہے، کبھی فعل بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وهو علیہ شاق فلہ اجران، صحیح مسلم۔ باب فضیلت حافظ القرآن۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا ماہر، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے والا، اچھی آواز سے پڑھنے والا، نہ اٹکنے والا ماہر جو قرآن کریم کے اندر ہو، الماہر بالقرآن، قیامت کے دن اس کا ان ملائکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جو ملائکہ فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی گویا کہ ایسا شخص عام لوگوں کی نسبت سرداروں اور بڑوں جیسا ہوگا۔ اب اس سے بندے کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے ماہر نہیں ہیں، اور ماہر نہ ہونے والے دو ہیں، ایک وہ جس نے کوشش کی اور ماہر نہیں ہو سکا، اور ایک وہ جس نے کوشش نہیں کی اور ماہر نہیں ہو سکا۔ جس نے کوشش نہیں کی اور قرآن میں مہارت نہیں حاصل کر سکا وہ تو نکما ہے، اس کو کیا فضیلت ہوگی؟ لیکن کوشش کی اور پھر بھی مہارت حاصل نہیں کر سکا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس میں اٹکے، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود، اس شخص کو ایک اجر نہیں، اس کو 2 اجر ملے گی۔ زبان میں لکنت ہے پھر بھی محنت کرتا ہے، لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا پھر بھی لگا ہوا ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہوتی پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اس شخص کو 2 اجر ملیں گے۔ اللہ رب العزت کا نظام عام نظاموں سے الگ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص نکما ہو نمبر کم ہوتے ہیں، اور یا محنت کرنے والا ہو اور پھر بھی نکموں کی طرح شمار ہو اس کے نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں آدمی امتحان دے اور اس میں پاس نہ ہو سکے، تقریری امتحان میں یا تحریری میں، اس کو فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آدمی کوشش کرے اور پھر بھی ان جیسا نہ ہو جو آگے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان سے بھی اس کو آگے بڑھا دیتے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها سنن ابی داود باب کیف یستحب الترتیل فی القراءة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں صاحب قرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھو اور درجات کی بلندی حاصل کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، لیکن پڑھو ایسے جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، جس طرح دنیا میں مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے، آج ایسے ہی پڑھو، اور جہاں تمہارے قرآن کی آخری آیت ہوگی تو من الجنت والناس، وہیں پر تمہارے مقامات ختم ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھے، عن عبداللہ بن عمرو، دیکھیں ہم اس کو عامرن پڑھتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے عمر۔ اگر کسی جگہ پہ عین میم را یہ لفظ لکھا ہو اور آگے واو نہ ہو وہاں عمر پڑھتے ہیں، اگر آگے واو درج ہو پھر عامر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھا ہم نے عبداللہ بن عمرو، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی من قرأ حرفا من القرآن ما له من الاجر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں، اللہ ایک قرآن کریم کا حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی اللہ 10 گنا بڑھاتے ہیں، تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب آگے مثال دی ہے کہ بندہ الف لام میم پڑھے تو اس پہ 10 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں، کیونکہ الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک حرف نہیں ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، 3 حرف ملے ہیں تو الف لام میم ایک لفظ بنا ہے، حرف الگ ہے۔ عن سہل بن معاذ الجہنی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ سنن ابی داود باب فی ثواب قراءۃ القرآن۔ حضرت سہل بن معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ جوہنی سے کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر اس دنیا میں وہ تاج تمہارے پاس موجود ہو، اس کی روشنی دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوتی، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو خود قرآن پر عمل بھی کرتا ہو؟
یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ عام طور پر اس فضیلت کو حافظ قرآن کی فضیلت بتایا جاتا ہے، تو یہ فضیلت صرف قرآن کے حافظ کی نہیں ہے بلکہ اس حافظ کی ہے جو حفظ بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو۔ حافظ قرآن نے قیامت کو دن شفاعت کرنی ہے، لیکن تب شفاعت کرے گا جب خود مجرمین کی فہرست میں کھڑا نہیں ہوگا۔ عدالت لگی ہو اور عدالت میں ایک ملزم یا مجرم پیش ہو اور ایک دوسرا مجرم عدالت میں آئے اور جج صاحب سے کہہ دے کہ جج صاحب اس کو چھوڑ دیں، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے یا اس کو پاگل سمجھیں گے۔ ایک حافظ خود بد عمل ہے اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خود پھنسا ہے، وہ دوسرے آدمی کی شفاعت کیا کرے گا؟ شفاعت تو وہ کرے گا حافظ قرآن بھی ہو اور عامل قرآن بھی ہو۔ اس لیے حفظ قرآن کے ساتھ عمل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس حافظ کے والد کو، والدین کو مقام دیں گے جو عمل کرتے تھے، اور خود حافظ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اسے خود اندازہ کر لو اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه